الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أيضا ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولد آدم ولا فخر بي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور آئے حضور آئے صرف آفرین پاکی دنیا حضور آئے تو صرف آفرین پاکی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی دنیا حضور آئے تو صرف آفرین پاکی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسان جینے کا شعور آیا محترم سامعین برادران اسلام اور رنگپورہ کے قیور فرزندوں اور اسٹیج پہ تشریف رکھے ہوئے ہمارے علماء کرام اکابر ملت اور دانشوران حضرات ہم اور آپ ٹھنڈک کی رات میں کافی دیر سے آقا و مولا تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان سے نسبت رکھنے والے علماء کرام کی بات کو کافی دیر سے سن رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر کی بات ہے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اور آپ حضرات اپنے گھروں کو چلے جائیں گے آقا و مولا تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے آقا و مولا جب اس دنیا میں آئے تو دنیا کی ساری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی دنیا کے ہر ذرے نے آقا و مولا کی اطاعت کی آپ جہاں کے قریب سے گزر رہے تھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے پہاڑوں سے آواز آتی تھی پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہ تلاش کرتے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے لوگ کہاں سے آ رہی ہے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ پتھر ہے جو پتھر مجھے سلام کر رہا ہے میں اسی کے سلام کا جواب دیتا ہوں ایک راستے سے مدینہ میں آ رہے آپ نے دیکھا ایک وادی کے پاس ایک کھمبے سے ہرنی بندھی لی ہے اس جگہ سے جب آپ گزرے اس ہرنی نے آواز دی یا رسول اللہ
کر 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آقا و مولا تاجدار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئی. وہ بدو وہی حاضر تھا. اس شکاری نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی آپ کو میں نے ہدایت دیا, یہ آپ کے لیے ہدایت ہے, اسے آپ لیجیے. آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. جب ابتدائی زمانہ تھا گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتا تھا, لیٹرنگ بنا نہیں ہوا کرتا تھا. اب تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ سب سے یہ کمرہ بہترین ہے کیونکہ اس میں لیٹرین ہے. یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے. لیکن وہ زمانہ تھا جب کہ لوگوں میں حیا تھی, لوگوں میں شرم تھی. ابو داؤد شریف کی پہلی روایت ہے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کان جب آپ آیا کرتے تھے تو کافی دور جایا کرتے تھے. اس زمانے میں عرب کے لوگ یا بیت الخلا جایا کرتے تھے تو جنگل میں جاتے تھے, کافی دور میں جا کر جہاں چند درختوں کا جھنڈ ہوا کرتا تھا اس درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ جایا کرتے. نہیں تو گڈھا ہوتا, اونچائی سے نیچے اتر کر وہ گڈھے میں جا کر بیٹھ جاتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے چھپے رہیں, تاکہ ان کے لیٹرین کے ساتھ جس طرح کی بو پیدا ہو یا جس طرح کی آواز پیدا ہو وہ آواز کوئی دوسرا سن نہ سکے. اس لیے وہ لوگ کافی دور جایا کرتے تھے. اسی زمانے میں آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیت الخلا کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, کافی دور جاتے ہیں. جب دور چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا وہاں کوئی درخت نہیں ہے, وہاں کوئی گڈھا نہیں تھا. آپ دیکھا کہ چند درخت ہیں لیکن الگ الگ ہے, کوئی درخت وہاں ہے, کوئی درخت وہاں ہے, کوئی درخت وہاں ہے. آپ نے وہاں ایک جگہ پر آپ آرے ہوتے آپ کا درخت کی طرف اشارہ کر دیتے تھے, درخت چل کر آپ پاس آ جاتا تھا. درخت طرف اشارہ کر دیتے تھے, درخت چل کر آپ پاس آ جاتا تھا. درخت طرف اشارہ کرتے تھے, درخت چل کر آپ پاس آ جاتا تھا. چند درخت اس جگہ سامنے جمع ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ وہاں بیٹھے اور آپ کی قضائے حاجت فرمائی. درخت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے چونکہ محمد نے دیا, اس لیے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر وہ آ رہا ہے. محمد رسول اللہ کی آواز پر ایک ہم اور آپ ہیں کہ اللہ کے رسول کی آواز پر دور تیار کی ہے. مسلمانوں تمہاری زندگی جائے گی, تم محمد کی آواز پر دور لگاؤ. ایک موقع تھا آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے, اچانک ایک بدو آتا ہے, ایک دیہاتی داخل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ لوگ پریشان ہیں, جانوروں کو کھانے کا چارہ نہیں مل رہا ہے, جانور کھائے کیا کھائے, ندیاں خشک ہو گئی ہیں, نالے سوکھ گئے ہیں. یا رسول اللہ لوگ پانی کے قطرے قطرے کا محتاج ہیں, آپ دعا مانگیے. جمعہ کا دن تھا, آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے وہی پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے دعا فرمائی, اللہ اسقنا, اللہ اسقنا. اتنی بارش ہوئی, اتنی چمچم بارش ہوئی کہ دوسرے ہفتے وہی بدو وہی دیہاتی پھر جمعہ کو حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ پانی اتنا بڑھ چکا ہے, وادیاں بھر چکی ہیں, نالے بھر چکے ہیں, سبزہ سال ہو چکا ہے, سبزہ زمین سے اگ چکا ہے, اب پانی کی ضرورت نہیں ہے.
جاتا جا رہا ہے، بادل جو بے جان ہے وہ دور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کے اشارے پر۔ اے مسلمانوں، تم تو مسلمان ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو صبح اور شام یہی لگائے رہے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کے نام پر بڑھنے والے ہیں، ان کے نام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر محمد رسول اللہ کے نام پر، ان کے دین پر، ان کی سنت پر چلنے کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکات دو، اچھائی کرو، برائیوں کو چھوڑو، شرم و حیا کا پیکر بنو، ظلم کو ختم کر دو، ظلم کرنا نہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، مزدوروں کی مدد کرو۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے خاندان جی نہیں رہیں گے، ہم اسے سننے کو تیار۔ بلوغ سے پہلے کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جیو ٹی ویژن کے قصے نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو حدیثی کتابوں میں جو بخاری ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بلوغ سے پہلے کہیں لکھا ہے کہ 12 سال کی عمر تھی، آپ نے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر میں ملتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین پر گیہوں نہیں ہوا کرتا تھا، غلے نہیں ہوتے ہیں، نہ پہلے ہوا کرتا تھا نہ آج ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ غلے اور اناج باہر سے لایا کرتے تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، بلوغ سے پہلے انہیں ساتھ لے کر ملک شام کی طرف وہ سفر میں نکلتے ہیں۔ راستے میں جب وہ جاتے ہیں تو ایک جگہ ملتی ہے، راہ یہاں تھا عیسائی عبادت گھر، عیسائی اس میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ ان کا جو مولوی ہوا کرتا ہے، ان کا جو پجاری ہوتا ہے، اسے راہی کہتے ہیں، اسے فادر کہتے ہیں۔ وہ راہی ہوا تھا، دو منزلہ وہ عبادت خانہ بنا ہوا تھا۔ عبادت خانے کے دوسری منزل سے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ چلتا ہے، اس کے آرام کے لیے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگ قافلے کے سارے انسان ایک درخت کے سائے میں پڑ جاتے ہیں، درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک چاہے وہ اس جگہ نہیں بیٹھ کر دوسری جگہ بیٹھتا ہے تو وہ درخت اپنے سائے کو اس طرف سے ہٹا کر اس طرف ڈالتا ہے۔ وہ راہی یہ مسل دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ قریب آئے، ان کو اپنی جگہ پر انہوں نے رکھا، ان تمام لوگوں کی میزبانی کی، پوچھا بتاؤ یہ بچہ کیا ہے، اس بچے کے ساتھ کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتایا گیا۔ اس نے ابو طالب نے کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، میں اس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ابو طالب کو ایک کونے میں لے گیا اور اس نے یہ کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، جو غلہ چاہیے، جو اناج چاہیے، تمہیں میں پاس دے دیتا ہوں، اس کو یہاں سے لے کر واپس چلے جاؤ، اس کو آگے لے کر جاؤ۔ ابو طالب نے کہا معاملہ کیا ہے، بات ہے، میں اسے آگے لے کر نہیں جاؤ۔ انہوں نے کہا ارے کوئی خصوصیت نہیں، اس قافلے میں کوئی ایسی آدمی نہیں کہ جس کے آگے پیچھے بادل چل رہا ہو، جس کے آگے پیچھے درخت کا سایہ ہو رہا ہو۔ اگر یہ انسان یہ بچہ ادھر جاتا ہے تو درخت ادھر مڑ جاتا ہے تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے، اگر یہ انسان ادھر آتا ہے تو درخت ادھر مڑ جاتا ہے تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے۔ اس کے چہرے پہ ایک نور ہے، یہ ہو سکتا ہے آج نبی بنے گا اگر تم عیسائی کے چھوڑ میں جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے یہ کتاب میں بتا دیا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے اعلان دیا تھا کہ سنو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ انہوں نے پہلے عیسائی کو بتا دیا ہے، عیسائی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ محمد ان کے خاندان کے علاوہ کسی اور میں ہو، ان کے علاوہ کسی جگہ ہو۔ اگر پتہ چل گیا کہ یہی محمد ہے تو اسے ہو سکتا ہے قتل کر دیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو واپس کیا اور پھر واپس آئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے ہیں، جن کے آگے پیچھے درخت چلتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر
جب آپ بیان کیا کرتے تھے تو کھجور کے درخت کا اوپر کا حصہ کاٹ دیا گیا تھا اور کھجور کے نیچے کا جسے پینا کہتے ہیں، جڑ کہتے ہیں، وہ برباد تھا۔ اس کو سہارا دے کر اس کے سہارے آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو پیش کی گئی اور آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا۔ جب آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر کے رکھ دیا گیا تو آپ نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا اور ممبر پر آپ بیان ماننے لگے۔ ممبر پر جب آپ بیان ماننے لگے تو وہ کھجور کا تنا جس کے اوپر سے اسے کاٹ دیا گیا تھا، جو بالکل خشک تھا، جس میں جان نہیں تھی، جس میں ہریالی نہیں آ سکتی تھی، جس میں ٹہنی بھی نہیں آ سکتی تھی، وہ مسجد میں بلے رو رہا تھا، اتنی تیز آواز سے رو رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو چھوڑ کر اس ستون کے پاس گئے اور ستون کو آپ نے سہارا دیا اور فرمایا کہ جو تنے اگر تم چاہو تو ہم ہمارے لیے دعا دیتے ہیں، تمہارے اندر پھر سے ہریالی آ جائے گی، تمہارے تنے میں پھر سے ٹہنی نکل جائے گی، یہ تنا نہ صرف یہ کہ ہرا بھرا ہو جائے گا بلکہ سردی میں بھی گرمی میں بھی ہمیشہ تمہارے اوپر پھل آئے گا اور پوری دنیا کے لوگ تمہارے پھل کو کھائیں گے، لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کھجور کے تنے نے کیا کہا؟ اس کھجور کے تنے نے یہ کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا نہیں کیجیے۔ اللہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ کھجور کا تنا عقل مند بھی تھا، انسان تو اتنا بھی عقل مند نہیں ہے، مسلمانوں میں اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ وہ کھجور جو تنا کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے، مجھے زندہ کر دیا جائے، میرے پھل آئے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ میرے ممبر پر کھڑے ہو اور میرے سہارے کھڑے ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جب کھجور کا ایک تنا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق رو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کتنا رونا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر کتنی شدید محبت کرنی چاہیے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نابالغ تھے، اس وقت میں آپ نے اوپر سے نیچے ایک جبہ پہن رکھا تھا، جبہ کے نیچے ایک دھوتی کا کپڑا بندھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی انڈر ویئر ہوتا ہے، لیکن اہل عرب جو جبہ پہنتے ہیں وہ یہاں تک پہنتے ہیں، اس میں شرمگار نہیں رہتی ہے۔ لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیں۔ جب وہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ پتھر اٹھا رہے تھے، لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر اپنے کندھے پہ لیے ہوئے تھے، ادھر اور ادھر۔ آپ کے چچا نے دیکھا کہ بھاری پتھر ہے، یہ بچہ ہے، اس کا کندھا کہیں زخمی نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ کہا کہ بھتیجے تم اپنی دھوتی کو کھول لو اور دھوتی کے کپڑے کو کندھے پہ ڈال لو تاکہ کندھا تمہارا زخمی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا دھوتی کھولنے سے شرمگار نہیں سنتا تھا، چونکہ چچا بند تھا اور ساتھ اندر بھی انڈر ویئر ہوگا، اس لیے دل ملتا ہے، لیکن آپ فرمایا نہیں، مجھے حیا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول کے نہ چاہتے ہوئے اسے کھول دیا، اسے جیسے ہی کھولا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں تک تو حدیث کی بات ہے، تاریخ
جن آئے اور انہوں نے آپ کو وہ دھوتی پہنایا، تب آپ کو ہوش آیا۔ اس وقت آپ نے یہ کہا کہ آپ چچا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ نہ کھولیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا یہ کی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے نام آنے والوں کا طریقہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، آقا نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک مضبوط حصہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نابالغ بچے تھے، بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ کھانے کے لیے گئے، تمام لڑکے اپنے پینٹ کو کھول کر ننگا ہو کر ندی میں کود گئے، نہا رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے ساتھیوں نے کہا ارے تو بھی کھول لے، تو بھی کھول لے، ارے لڑکے ہیں چلو کھیلیں گے کودیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے نہیں کھولا، ان لوگوں نے بہت ضد کیا، ارے تو نابالغ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی کھولنے میں کیا حرج ہے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب خوب ضد کی گئی تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے بعد یہ کہا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے پینٹ کو کھول لیں ننگے ہو جائیں، نبی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم پینٹ کو کھول لیں ننگے ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل گھر پہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھے ابو بکر اور عمر پہنچے اور کہا چلو آقا تمہیں بلا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور یہ کہا کہ تم نے میری سنت پہ عمل کیا ہے، تم نے میری طریقے پہ عمل کیا، تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے منہ کو کھولو، انہوں نے منہ کو کھولا، ان کے منہ میں تھوک ڈال دیا، لعاب ڈال دیا۔ جب وہ پڑھنے کے لیے پہنچے تو ان کے استاد حیران تھے کہ یہ وہ احمد ہے یا کوئی اور۔ ایک وہ امت ہے، ایک ہم امتی ہیں۔ حیا اللہ رسول کی سنت بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ ہم اور آپ خود بھی حیا ہو رہے ہیں۔ اگر سوئمنگ پول مل جائے تو اس پل پر ہم خود بھی ننگے ہو کر پین پہن کر کودیں گے۔ ہمیں ذرا سا موقع ملتا ہے ہم اپنے ران کو کھول لیتے ہیں، جبکہ ران کو کھولنا جائز نہیں۔ آپ فرمائیں یا علی لا تبرز فخذک، اے علی تم اپنے ران کو ظاہر نہ کرو۔ ایک موقع پہ فرمایا کسی زندہ کے بھی ران کو دیکھو، کسی مردہ کے ران کو نہ دیکھو۔ ران کا حصہ یہ سر میں ہے، اسے دیکھنا بھی حرام ہے، اسے دیکھانا بھی حرام ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر مزدور ہے کدال تک چلا رہا ہے، اس وقت تک اگر اس کی ران کھل گئی ہے تو چل سکتا ہے، اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ ہم اور آپ چھوٹا پین پہنتے ہیں اور خوب ران کھولتے ہیں۔ آج کا نوجوان یہ تو فیشن بن گیا ہے کہ چھوٹا پین پہن رہے ہیں۔ بتائیے کیا یہی آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اور آپ کو سبق سیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جن کے حکم پر پتھر بولتا ہے، جن کے حکم پر بادل چلتا ہے، جن کے حکم پر درخت دوڑتا ہے، جن کی محبت میں ایک بیان کرنا وہ بلک کر دیتا ہے، جن کے پاس اپنی فریاد کر جاتا ہے، جن کے پاس اپنی فریاد کر جاتا ہے، یقین مانیے اس ذات بڑی ذات کوئی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کی ولد آدم ولا ربی یا رکھنا میں مولا آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں۔ قبیلے پر، بلاد پر، نسل پر فخر نہیں کیا جاتا ہے۔ فخر ہوتا ہے تو فخر ہوتا ہے تقویٰ پر، پرہیزگاری پر۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تقویٰ والا ہوگا، پرہیزگاری والا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں بھی
اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہم جب یہاں سے جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام آپ کو دیے جا رہے ہیں ان پیغاموں کو اپنے دل میں رکھیے اور دل میں بسا کر جائیے. میں بعض جگہ لمبی حدیث پڑھتا ہوں. آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جو میرے طریقے پر چلے گا وہی سے محبت کرنے والا ہے. جو میرے طریقے پہ نہیں چلتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اور محبت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے فلیصدق حدیثہ اذا حدث کہ لوگوں جب بھی بولو سچ بولو. نمبر 1 کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. نمبر 2 وَلْيُؤْتِ أَمَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ جو ذمہ داری آپ کو دی جائے اس ذمہ داری کو پورا نبھائیں. نمبر 3 وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ جس کے آپ پڑوسی بنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو اپنی ذات میں تکلیف نہ پہنچائیں. یہ 3 کام کم سے کم اگر آپ کریں گے سچ بولیں گے ذمہ داری کو نبھائیں گے. باپ ہیں باپ ذمہ داری کو نبھائیے. بچوں کی تربیت کیجیے. شوہر ہے بیوی کی ذمہ داری نبھائیے. ہاتھ آئیے بازار آئیے بیوی کو بے غیرت بن کر بے پردہ بن کر جانے نہیں دیجیے. اور نمبر 3 پہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیے کسی طرح کی تکلیف نہ دیجیے. تو سمجھا جائے گا کم سے کم آپ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ورنہ یاد رکھیے آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں. کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بتائیے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.